إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. میرے محترم دینی بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، آج کی اس دینی مجلس میں ہم جمع ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت ہم کو دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اپنے دین کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا، اور دوسری قوموں کی ہدایت، رہبری اور اصلاح کا ذریعہ اس امت کو قرار دیا۔ دنیا میں اللہ کے دین کے گواہ اور آخرت میں تمام رسولوں میں پہلے رسول نوح علیہ السلام کی اپنے قوم کو دعوت کے سلسلے میں، اتمام حجت کے سلسلے میں اور دعوت و تبلیغ کی امانت کے ادا کرنے کے سلسلے میں اس امت کو نوح علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے شہید اور گواہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کیا ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایک راستہ مقرر کیا ہے، اور ہدایت یہ دی ہے کہ اسی راستے پر چلتے رہیں، اس لیے کہ یہی راستہ ہے جو نجات والا راستہ ہے، یہی راستہ ہے جو انسان کی فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے سے جڑے ہوئے کئی اور راستے ہیں جو سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق حق کا فہم حاصل کرے، سچائی معلوم کرے، حقیقت کو پہچانے، اور پھر اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے اس حق پر چلنے میں اپنی پوری صلاحیت صرف کرتے ہیں۔ آدمی اسی کا مکلف ہے، لیکن شیطان اور نفس انسان کے دشمن ہیں،
شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ایک انسان اس راستے پر نہ چلے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، بلکہ اس راستے سے ہٹا کر دوسری راہوں پر انسان کو لگا دے جو انسان کو اللہ سے، جنت سے، اپنی منزل سے دور کرنے والے راستے ہیں۔ ایک آدمی کی پوری زندگی کا امتحان یہی ہے، اس کی آزمائش یہی ہے، وہ اسی بات کا مکلف ہے کہ شیطان کی تمام کوششوں کے مقابلے میں، شیطان کے وسوسوں کے باوجود، گمراہیوں کے اس کے سامنے خوبصورت بن کر آنے کے باوجود، وہ اپنے آپ کو ان گمراہیوں کی طرف جانے سے بچائے، اس کا اعتماد اس راستے پر ہو، ان تعلیمات پر ہو جو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میری صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے کی اتباع کرو، اسی پر چلتے رہو، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا جو صراط مستقیم کے علاوہ ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی راہوں میں جو شیطان کی دکھائی ہوئی راہیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کے راستہ ہے، تم ان راستوں میں مت نکل جانا۔ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ایک آدمی جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے لگتا ہے تو جتنے قدم اس کے اس راستے پر چلتے نکلتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گمراہی کے راستے پر اپنے ارادے سے جب آدمی چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر وہ صراط مستقیم کو کھو دیتا ہے اور ہر قدم اس کو اللہ کی راہ سے دور کرتا چلا جاتا ہے، ہدایت اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا صراط مستقیم کو چھوڑ کر، وہ تم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے، یہ اللہ کی تاکید ہے تمہارے لیے، یہ اللہ تم کو جتا رہا ہے، تلقین کر رہا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تم کو تلقین کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤ، تاکہ تم دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جاؤ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے، نصیحت ہے، تاکید ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ نے ہمارے بچنے کے لیے اپنے قرآن میں خاص طور سے ہم کو تاکید کی ہے۔ اللہ چاہتا یہ کہ بندے ہدایت کے راستے پر چلیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی جس میں انسان کو ہدایت دی، رہبری دی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ہدایت کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھی، انسان کو سوچنے سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک آدمی نہ دین کے حق کے سمجھنے کی کوشش کرے، نہ اپنے دل میں اس کو قبول کرے، نہ اپنے قدم سیدھے راستے کے لیے اٹھائے، اگر آدمی ایسا نہ کرے سب کچھ سمجھنے کے بعد،
تو پھر ایسے آدمی کے لیے لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایسا آدمی دنیا میں گمراہ ہو جاتا ہے، آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کے دین کو ایک آدمی سمجھنے کی کوشش کرے کہ واقعی دین کیا ہے، وہ دین جو خود اللہ نے دیا ہے، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ دین کیا ہے، کیا چیز ہم کو ماننا چاہیے، کیا نہیں ماننا چاہیے، کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ کیا اصول و آداب ہیں جن کی بنیاد پر ایک آدمی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کیا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی دو چیزوں میں حق اور باطل، صحیح اور غلط، خطا اور صواب کا فرق کرتا ہے۔ آدمی جانچے تو کیسے جانچے؟ چیزوں کو تولنے کے لیے کون سی دلیل، کون سی بات زیادہ وزنی، اس پہ ترازو کیا ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کیا چیز حق ہے، کیا چیز حق نہیں ہے، کیونکہ بولنے والے الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں، سننے والا فیصلہ لے تو کس بنیاد پر لے؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے صحیح پیمانے کی، صحیح منہج کی، صحیح اصولوں کی، صحیح قواعد کی، صحیح ترازو کی کہ آدمی کس بنیاد پر فیصلہ کرے۔ آپ نے کئی بھائیوں کو، کئی لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، کسی کو آپ نے سنا ہوگا صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی کہتا اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے، کوئی کہتا اجماع کو نہیں مانتے۔ مختلف لوگوں کی زبان سے ایک آدمی مختلف باتیں سنتا ہے اور یقین کر لیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل حدیث حضرات کا دشمن بن جاتا ہے، وہ ان کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ان سے بات چیت چھوڑ دیتا ہے، بلکہ تعلقات اگر ہیں، کوئی آدمی اگر قرآن و سنت کی تحقیق کر کے، قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کر کسی اہل حدیث عالم کی یا کسی داعی کی بات کو تسلیم کر لے، تو بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا رشتہ بھی ہو، اس سے رشتہ داری ہو، تو رشتہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دشمنی کیوں؟ بہت سی دشمنیاں، بہت سی دوریاں غلط فہمی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں اس کی بات کو غلط مطلب سے سمجھ لیتا ہے اور اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی بات سنتا تک نہیں ہے کہ صفائی میں اس کے پاس اپنے لیے کیا بولنے کے لیے ہے، بس کسی اور سے اس کے بارے میں کچھ سن لیا، اس کا دشمن بن گیا۔ اسلام میں یہ طریقہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی واقعی دلائل کی بنیاد پر دیکھے، تحقیق کرے کہ کس کی بات صحیح ہے۔ اگر فلاں کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی تو واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کی بنیاد پر چیزوں کو صحیح اور غلط مانتا ہو، حدیث کے بغیر وہ نہیں مانتا ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی جمع ہو جائے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نبی کی حدیث کو مانتا ہے اور اسی کی حدیث کی بنیاد پر ہی چیزوں کو مانتا یا نہیں مانتا ہو، اس کا معیار نبی کی بات ہو علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی زندگی میں قبول اور رد کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ نبی کو قبول نہ کرتا ہو۔ اس سے زیادہ جنون کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو سیلف کانٹرڈکشن کہتے ہیں۔ یہ خود اپنا تضاد ہے، اپنے آپ کی بات کو رد کرنا ہے کہ نبی کی بات کو مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں
جس میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی مبتلا ہیں اور ہم غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار نہیں دیتے، البتہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث کے بارے میں کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کو دلیل اور حجت نہ بنائے، اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے کہ واقعی حقائق کیا ہیں، اس لیے کہ بہت سارے معاملات تحقیق کرنے کے بعد صاف ہو جاتے ہیں اور بہت سارے دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں ہم اپنے منہج اور سلسلے میں ذکر کریں گے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی ایک لمبی فہرست ہے کہ اہل حدیث کا کیا منہج ہے، اہل حدیث کے کیا عقائد ہیں۔ سارے عقائد بیان کرنا نہ میری اتنی استعداد ہے، نہ اتنا وقت ہمارے پاس ہے، نہ آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوگا۔ اس مختصر سی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ بعض بنیادی اصول جو اہل حدیث کے ہیں وہ میں بیان کروں، اور بعض اہم عقائد، بہت سارے عقائد ہیں اور سارے عقائد ہمارے نزدیک اہم ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اہل حدیث کا عقیدہ غلط ہے، ایسا ان کو لگتا ہے۔ تو ہمارے اپنے عقائد کیا ہیں، میں بہت ہی اختصار سے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر عقیدے پہ ایک مستقل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک مجلس میں ان تمام باتوں کو جمع کر کے گفتگو اس پر کرنا ایک بہت ہی تفصیل طلب مطالبہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصاراً ان کے دلائل بیان کر دوں کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں، لیکن ہر دلیل کو سمجھانا اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جو اہل حدیث کے بارے میں بلا تحقیق کچھ دل میں برائی رکھے ہوئے ہے، وہ اپنے دل کو اگر برائی کے لیے کھول سکتا ہے تو تحقیق کے لیے بھی کھولے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہی ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، ہمارا جو موضوع ہے اہل حدیث کا منہج کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے۔ منہج کس کو کہتے ہیں اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اور منہج پہلے کیوں، عقیدہ بعد میں کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، منہج کا مطلب ہوتا ہے اصول اور ضوابط، وہ راستہ جس پر کوئی آدمی مقصود کے حصول میں چلے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور منہاج رکھی ہے۔ اسی پر سے علماء نے منہاج، منہج یہ لفظ لیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اصول اور قواعد جن کی بنیاد پر ایک آدمی دلائل کو لیتا ہے، باتوں کو قبول کرتا ہے اور چھوڑتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک آدمی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے عقیدے کے سلسلے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے کوئی عقیدہ صحیح ہے تو کوئی غلط ہے۔ بہت سارے عقائد جو لوگوں میں عام ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو اب عقائد کے لیے بھی منہج کی ضرورت ہے کہ اگر ایک آدمی، اس کا منہج یہ ہے کہ ہر قصہ عقیدہ بن سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ منہج غلط ہے۔ عقیدہ کس چیز کو بنائیں، کس چیز کو نہ بنائیں، اس کے لیے منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ وہ کیا قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر کسی چیز کو ہم صحیح مانیں، کسی چیز کو ہم غلط مانیں۔ یہاں منہج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے عقائد کے قبول و رد میں بھی عقیدے کے صحیح اور غلط کے فیصلے کے لیے بھی ایک آدمی کے منہج کو یہاں پر اصول مانا جائے گا کہ منہج کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو۔ وہ منہج کیا ہے؟ تو اس بارے میں کچھ قواعد، چاہے عقائد کے معاملات ہوں یا فقہ کے معاملات ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں، ہمارے کیا قواعد ہیں، کچھ قواعد میں ان میں سے ذکر کروں گا تفصیلی طور پر۔ جو بھی آدمی اس کی تفصیل چاہتا ہے وہ اہل علم سے، اہل حدیث علماء سے ملے اور ان سے اس کی تفصیل پوچھے۔ کچھ باتیں میں آج کی اس گفتگو میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے منہج میں ہمارا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ساری چیزوں پر حکم
کتاب و سنت سے. کسی چیز کو قبول و رد کرنے کے لیے، کسی چیز کے دین بننے کے لیے ہم بنیادی طور پر کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن ہے اور سنت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا قول و عمل و اقرار ہمارے لیے دلیل بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے. اور اس چیز کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس چیز سے اعراض کرنا، کتاب و سنت کی طرف رجوع سے اعراض کرنا نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، تمہارے امیر، تمہارے بڑے بزرگ، جو بھی سماج کے ذمہ دار ہوں. لیکن آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تمہیں باہم تنازع پیدا ہو جائے، باہم آپس میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس معاملے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی خیر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے یہی سب سے اچھا طریقہ ہے، یہی سب سے اچھا اصول ہے. معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ تمہارے جو امیر ہوں، تمہارے جو بزرگ ہوں، تمہارے جو علماء ہوں، تمہارے جو سماج میں بڑے ہوں، ان کی بھی بات مانو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقل حکم نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں آپس میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم اس اختلاف کے وقت میں آخری فیصلہ جو ہوگا وہی صحیح مانا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے آج کی جتنی اختلافات ہیں، ان اختلافات کا حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری جج، آخری مرحلہ، آخری بات تسلیم کر دیا جائے. وہاں سے جو بات آئے بس فائنل ہے. یہ ہمارا اصول ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ کہیے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا میری اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع لازمی شرط ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع اس کی کرنی پڑے گی. سارے طریقوں پر، ساری سنتوں پر، سارے لوگوں کی باتوں پر، اعمال پر، ان کے اپنے فتاوا پر، ان کے عمل پر، چاہے وہ سماج ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی بزرگ ہو، کسی کی کوئی بات ہو، اس کا اپنا عمل ہو، اس کا اپنا فیصلہ ہو، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھاری ہے. تو ایک آدمی کو نجات کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی زندگی میں تمام اعمال میں اگر طریقہ اور سنت اور طرز عمل اختیار کرتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ پہلا اصول ہمارا ہے.
اور یہ سارے اصولوں کے لیے محور ہے، یہ بنیادی اصول ہے. آپ باقی تمام اصولوں کو اسی کے ضمن میں لے سکتے ہیں. دوسری بات، ہم کتاب و سنت کے فہم کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. آپ بتائیے، نبی کی حدیث بیان کرنے سے پہلے ہم صحابی کا نام لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عن عمر رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیے، احادیث کے بیان کرنے سے پہلے ہم صحابی کا نام لیتے ہیں. اگر ہم صحابی پر اعتماد نہیں کرتے تو پھر حدیث کیسے قابل اعتماد ہوتی ہے؟ ہمارے نزدیک سارے صحابہ قابل اعتماد ہیں، یہاں تک کہ کوئی ایسے صحابی کسی حدیث کی سند میں آ جائیں کہ تابعی کہے کہ ہم نے فلاں صحابی سے سنا اور نام نہ ذکر کرے، تو محدثین کا قاعدہ ہے کہ ایسے صحابی کی حدیث بھی دلیل مانی جائے گی، چاہے اس صحابی کا نام، پتہ، حال کچھ بھی معلوم نہ ہو. بس اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ صحابی ہیں، وہ قابل اعتماد ہے. تو ہم دین کے سمجھنے کے لیے صحابہ کے متفقہ فہم کو اپنے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے، سارے صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد میں، صحابہ کا جو طرز عمل تھا دین کے سمجھنے میں یا اس پر عمل کرنے میں، ہمارے نزدیک وہ حجت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ بھی والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی، انہی کے نقش قدم پر چلے، انہی کے راستے پر چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا صحابہ کے متفقہ منہج کو قرار دیا کہ جو ان کے راستے پر چلیں گے، جس پر سارے صحابہ چلیں، مہاجر اور انصار، جو ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. تو یہ ہمارا اصول ہے. ہاں، اگر صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قاعدہ وہی جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر دو صحابی کسی مسئلے میں اختلاف کریں اور اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، فہم کے فرق کی وجہ سے، دلائل کے سمجھنے کی وجہ سے، اس میں فرق کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم میں، صحابہ سے خطاب ہے، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اختلاف کو بھی، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو بھی اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اور سنت کی طرف پھیرا جائے گا. اس کے مطابق جو فیصلہ آتا ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اور کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی جائے گی، ان کے بارے میں معذرت کی جائے گی. ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو یا انہوں نے اس کا کچھ اور مطلب لیا ہو. یہ ہمارا منہج ہے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے سمجھنے کے لیے اور قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے کیسے عمل کریں قرآن و سنت پر. کہ کوئی آدمی قرآن کی آیات کا کچھ مطلب لے رہا ہے، احادیث کا کچھ مطلب لے رہا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی کچھ اور مطلب لے رہا ہے، تو واقعی اس پر کیسے عمل کیا جائے. کوئی آدمی ایک چیز کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا غلط کہہ رہا ہے، اور دلیل قرآن و حدیث سے دے رہا ہے، تو صحیح کیا ہے. کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن منانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، کوئی کہہ رہا نہیں منانا چاہیے. اب کس کی مانے؟ تو اب وہ دلیل دے رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا اور دلائل دے رہا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دلیل دے رہا ہے تیرے رب کی نعمت ذکر کر، دیکھو نبی نعمت ہیں، بیان کر. خوشیاں منانا چاہیے، مناؤ. اب دلیل کوئی آدمی دے رہا ہے، اب کیا مانا جائے؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کی طرف رجوع کیجئے. اگر واقعی یہ چیز کرنی ہوتی تو ہم سے زیادہ صحابہ اس کو سمجھتے ہیں. کیا صحابہ نے
خلافت راشدہ کے دور میں 30 سال تک اور اس کے بعد بھی باقی صحابہ نے کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منایا ہے؟ کبھی مدینہ میں اس طرح کا جشن منایا گیا؟ اگر منایا گیا تو ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم منائیں، اگر نہیں تو کیا ان کے بارے میں کہا جائے گا ان کا طرز اختیار کریں یا ان کا؟ تو ہم ترجیح دیتے، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے طرز کو ہمیشہ ترجیح دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کون ہے، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جمع کیا کہ جو نبی اور صحابہ کے راستے پر ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے ہم بھی اللہ اس کے رسول کی بات کے سمجھنے میں اور اختلاف کی صورت میں اس کی عملی تطبیق کے لیے کہ کیسے عمل کریں اس آیت پر، حدیث پر، کیا واقعی مطلب لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس کو کیسے کیا۔ کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مانگتے تھے؟ اگر مانگنا چاہیے تو ہم صحابہ کی طرف دیکھیں، پوری زندگی میں صحابہ نے مسجد نبوی سے جڑا ہوا معاملہ ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا صحابہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگتے تھے؟ نہیں مانگتے تھے۔ تو ہم اس طرح کے سارے مسائل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا جائے، ایسے کئی مسائل میں صحابہ ہمارے لیے، صحابہ کا متفقہ طرز عمل حجت ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ تیسری بات، ہمارے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم رجال پر کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کسی کی بھی بات کو، چاہے بڑے سے بڑے عالم ہوں، جب واضح ہو جائے کہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس عالم کو نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ ہم اس کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے کسی نوجوان کو اس کے والدین کوئی ایسی بات آپ تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے، اگر کوئی ایسی بات کہیں جو غلط ہو، غلط رائے اس کو دیں، غلط بات اس سے کہیں، غلط حکم دیں، تو اس نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بات کو نہ مانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات غلط ہے۔ اگر ماں باپ اس سے کہتے ہیں نماز مت پڑھ، وہ ان کی بات نہیں مان سکتا ہے۔ اگر وہ دلیل میں کہیں کہ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، حدیث میں نہیں ہے ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، ان کو دکھانا نہیں چاہیے، وہ کہے گا نہیں، تمہارا حکم ماننا ضروری ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تمہارا دل نہ دکھانا ضروری ہے، لیکن تمہاری بات سے بڑی بات اللہ اس کے رسول کی ہے۔ تو جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ناراض مت کرو، ان کی بات مانو، ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ اصول ہے کہ ان کی بات بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے تو ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن ایسا نہیں کریں گے کہ انہیں کو چھوڑ دیں گے کہ چھوڑ دیا ماں باپ، نہیں، بلکہ ان سے تعلق برقرار رکھیں گے، ان سے سلوک اچھا باقی رکھیں گے، لیکن اس غلط بات کو جو انہوں نے کہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ علماء کے سلسلے میں بھی ہمارا یہی اصول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث بڑے آزاد ہو جاتے ہیں، بس ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں بخاری مسلم ہے، کسی کی مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ہاں عالم کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، یہ عالموں کو نہیں مانتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو عالموں کی نہیں ماننے گا وہ گمراہی ہوگا۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ اہل حدیث اگر عالموں کو نہیں مانتے ہوتے تو دنیا بھر میں اہل حدیث کا کوئی مدرسہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عالم بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اہل حدیث عالموں سے جڑے رہتے ہیں، لیکن عالم کو وہ مرتبہ نہیں دیتے جو اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو دیا۔ وہ کیا مرتبہ تھا کہ اللہ کی حلال کو اگر ان کا عالم حرام کر دیتا، یا اللہ تعالیٰ کی حرام چیز کو ان کا عالم اگر حلال قرار دیتا،
تو لوگ اس عالم کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں مان لیتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عالم کی بات مانی جائے، علماء کی تحقیق سے استفادہ کیا جائے، لیکن اس تحقیق کو، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے برابر درجہ نہ ملے، اس بات کو، اس سے برائی ہے کہ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ترجیح دی جائے، یہ تو اور بھی برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ اس آیت سے علماء عام طور سے استدلال کرتے آئے ہیں کہ جو آدمی نہیں جانتا ہے وہ عالم سے پوچھے، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ پھر عالم کچھ بھی کہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے ہو اور عالم کی بات اس سے ٹکراتی ہو تب بھی عالم کی مانی جائے، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے گلے میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی، کراس ان کے گلے میں تھا جو عیسائی عام طور سے پہنتے ہیں۔ انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے، اہل کتاب نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اپنا رب بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا۔ بعض روایت میں ابن عبد البر نے جامع میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے یا ہم نے ان کو رب نہیں بنایا، دونوں روایتیں آئی۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب ایک حلال چیز کو وہ لوگ حرام کر دیتے تھے تو تم اس کو مان لیتے تھے، اور ایک حرام چیز کو وہ لوگ حلال کر دیتے تھے، اللہ کی حلال کو حرام، اللہ کی حرام کو حلال، جب ایسا کرتے تم مان لیتے؟ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو تھا۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت تھی، یہی تو عبادت ہوا۔ تو ہم علماء کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ علماء کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع ہے، ان سے، ان کی کوششوں سے، ان کی تحقیق سے استفادہ کیا جاتا ہے، ان کی تحقیق کو قرآن و سنت کا بدل نہیں بنایا جاتا ہے۔ اور جب ثابت ہو جائے کہ کسی عالم کی کسی مسئلے میں کوئی اجتہادی خطا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی خطا کو دین نہیں بنایا جائے گا۔ یہی بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السنت ما سنہ اللہ ورسولہ، سنت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سنت قرار دیں، جس کو اللہ نے سنت قرار دیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، سنت وہی ہے، طریقہ وہی ہے جس پر چلا جائے۔ لا تجعلوا خطأ الرأی سنت للامہ، کسی کے اجتہاد کی خطا کو، کسی کی رائے کی غلطی کو تم امت کے لیے سنت نہ قرار دینا، ساری امت کو اس پر چلنے لگاؤ، یہی طریقہ ہے، اس پہ عمل کرتے رہو، کسی کے اجتہاد کی غلطی کو تم امت کے لیے سنت مت بنا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو تیسرا اصول ہمارا یہ ہے کہ ہم دلیل قرآن و سنت کی علماء پر مقدم رکھتے ہیں، علماء کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم علماء کی بات کو قرآن و سنت کے مقابلے میں حجت تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، تم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، نہ کسی اور کو آگے بڑھاؤ، نہ اپنی رائے کو، نہ کسی اور کی رائے کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھاؤ۔ تو یہ تیسرا اصول ہمارا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہاں علماء سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کو قرآن و سنت کے مقابلے میں حجت نہیں مانتے ہیں۔ نمبر 4،
ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم عقل کو کتاب و سنت کے تابع کرتے ہیں، اس لیے کہ عقل ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کئی شرکیات اور بدعات وجود میں آتی ہے۔ عقل ایک صلاحیت ہے جو انسان کو دی گئی ہے، اگر یہ صلاحیت قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہے تو یہ صلاحیت انسان کے لیے خیر ہے، اور اگر عقل قرآن و سنت سے آزاد ہو جاتی ہے اور خود شریعت بنانے لگتی ہے تو پھر فساد آ جاتا ہے، کیونکہ عقل کس کی عقل معیاری ہے؟ ایک پڑھے لکھے کی، جاہل کی، عالم کی یا غیر عالم کی، چھوٹے کی بڑے کی، کس کی عقل؟ تو عقل کوئی معیاری نہیں ہوتی ہے، انسان کی عقل ترقی کرتی رہتی ہے، بعض اوقات خراب بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیز کو اگر دین میں حجت اور دلیل بنا لیا جائے تو ایک ناقص چیز کو دلیل بنانا ہوگا، اور یہ دین میں نقص پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک دلیل وہی ہے جو کامل ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ ہاں، عقل وسیلہ اور ذریعہ ہے ان دلائل کے سمجھنے کے لیے، وہ خود ایک دلیل نہیں ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایک عمر میں آدمی کو صحیح لگتی ہیں، بعد میں غلط، اور ایک عمر میں غلط لگتی ہیں، بعد میں صحیح۔ تو اب بتائیے، وہ چیز پہلے غلط تھی، بعد میں صحیح ہوئی۔ زندگی کے مختلف مرحلوں میں چیزیں صحیح اور غلط بدلتی رہیں گی، کوئی دین پکا نہیں رہے گا، کوئی پیمانہ صحیح نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو دین کے لیے حجت نہیں بنایا، ورنہ اس سے زیادہ اختلاف کی اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی اپنی عقل کو دلیل بنائے، ایک گھر میں 50 دین ہو جائیں گے، ایک گھر میں 4 آدمی 4 دین ہو جائیں گے، ہر ایک کی عقل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو تابع کرنے کا حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو، برا جانو، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اہل حدیث کا اصول یہ ہے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو شہید بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، شہید بھی اللہ کے ہاں زندہ ہے، قرآن میں احیاء کا لفظ اس کے لیے آیا، تو سارے اللہ والے حیات ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں، اپنی عقل سے دلیل نہیں۔ کئی چیزیں بدعات وجود میں آتی ہیں کہ دیکھو اس میں غلط کیا ہے، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے دربان ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، ان کے تھرو جانا پڑتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول چاہیے، اوپر کی منزل تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، لفٹ چاہیے، تو وسیلہ لگتا ہے۔ تو پھر اللہ اتنے اوپر ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے بادشاہ بھی بھکاری فقیر ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ وسیلہ چاہیے۔ اپنی عقل سے دین میں ایک آدمی کچھ بھی نکالتا ہے جس کی کوئی دین میں سند اور دلیل نہیں ہوتی ہے، تو بعض اوقات عقل ہی کی وجہ سے ایک آدمی شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہوتا ہے۔ بتائیے، اہل عرب نے اپنی عقل ہی کی بنیاد پر اپنے معبود بنا رکھے تھے، اپنی عقل کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام اور حلال قرار دیا تھا، عقل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم اپنے گناہ کیے ہوئے لباس میں اللہ کے گھر کا طواف کریں، بہت بری بات ہے، برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ وہ کیا بنیاد تھی؟ یہ ان کی عقل تھی جس کی بنیاد پر اتنا گھناؤنا عمل انہوں نے دین میں داخل کر دیا کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کپڑے اتار کر برہنہ کرتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ عقل کی بنیاد پر۔ عقل کی بنیاد پر بیٹیوں کو دفن کیا، عقل کی بنیاد پر مردہ کو کھاتے تھے، عقل کی بنیاد پر کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ عقل حجت نہیں ہے، حجت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی نکال نہیں سکتے ہیں، جو دین دیا گیا ہے کامل ہے، کافی ہے، جو دین دیا گیا ہے وہ کامل ہے، کافی ہے۔ عقل کی باتوں کو
پیش کیا جائے گا قرآن و سنت پر، اگر وہ مطابق ہے تو قبول کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ چوتھی بات ہے جو ہمارا اصول ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دین انسان کی رائے پر مبنی ہوتا تو جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کے نیچے کا حصہ وضو میں مسح کے لیے زیادہ حقدار ہوتا اوپر کے مقابلے میں، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ موضوع میں اوپر کے حصے تلوے کی بجائے اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے۔ جیسا ہم نے نبی کو دیکھا ہم ایسا کریں گے، جیسا عقل میں آتا ہے ویسا نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، چوما اور کہا تو پتھر ہے، حالانکہ پتھر چھوٹا نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے، تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ یعنی میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ تجھ کو چومنا نہیں چاہیے کیونکہ تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ نہ نقصان، تجھ کو کیوں چوموں میں؟ عقل کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے عمل کے لیے کافی دلیل ہے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ ہم دین کے لیے عقل کو حجت اور بنیاد نہیں بناتے ہیں، بلکہ عقل کو تابع کرتے ہیں دین کے۔ اگر عقل کی بات دین میں کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صحیح، ورنہ نہیں۔ نمبر 5واں اصول، ہم خوابوں کو الہام اور کشف اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، خواطر اور واردات، جو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ایسا ایسا کر تجھ کو اتنا ثواب ملے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے خواب میں فلاں بزرگ آئے تھے، انہوں نے مجھ کو ایسا کرنے کے لیے کہا کہ تو اس طرح کی تسبیح کر، اس طرح کی نماز پڑھ، تیرے لیے معاف ہے، تیرے لیے لازم ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا، ایسا لگتا ہے اللہ کی طرف سے الہام۔ تو ایک آدمی خواب کی بنیاد پر یا دل میں آئے ہوئے خیال کی بنیاد پر جو اچانک آ گیا ہے، جس کو الہام سمجھتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو اس کو کچھ دکھائی دے جس کو وہ کشف سمجھے، ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے دین میں اضافہ کرے یا تبدیلی کرے، کمی یا زیادتی کرے، کسی چیز کو حجت ماننے لگے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہم خوابوں سے اور دل میں آئے ہوئے خیالات سے دلیل نہیں لیتے۔ ہمارے نزدیک کشف و کرامت یا اسی طرح سے الہام اور وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خواب وغیرہ جتنی بھی چیزیں جس کو لوگ بتاتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ دین کے اخذ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دین کے اخذ کرنے، دین کے لینے کا ماخذ نہیں ہے، ذریعہ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ کسی کے خواب میں آتا ہے کہ فلاں جماعت برحق ہے، کسی کے خواب میں آتا ہے کہ فلاں جماعت جو اس کے بالکل بالعکس ہے وہ برحق ہے، اب بتائیں کس کا خواب صحیح ہے؟ کسی کے خواب میں آ جائے کہ تیرے لیے نماز معاف ہے، نبی کے لیے نماز معاف نہیں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین، موت آ جائے۔ قرآن میں مفسرین نے یہی لفظ اس کے لیے ذکر کیا ہے، آخری وقت تک۔ اور کوئی آدمی کہے کہ دیکھو یہ بہت بزرگ ہے، اس سے شریعت ساقط ہو گئی، یا فلاں کے خواب میں آ گیا کہ تیرے سے شریعت ساقط ہو گئی، تو بہت پہنچ گیا۔ کسی کو آواز آئی کہیں سے کہ دیکھ ایسا کرے گا جنت میں جائے گا، کسی کے دل میں اچانک خیال آیا کہ دیکھ کو ایسا کرے گا تو نجات پا جائے گا۔ ہمارے نزدیک دین کے لینے کے یہ مآخذ نہیں ہے، اور آج آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان انہی چیزوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے کئی شرکیات و بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر صحیح ہے تو قبول کریں گے، نہیں تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، خود اس کے اپنے دل میں اس کے خیالات کی اپج بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا ثلاثہ منها تحاویل من الشیطان لیحزن ابن آدم۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو شیطان کی طرف سے ڈراوے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے ایک شیطان آدم کے بیٹے کو غمگین کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ
فی یقظتہ فیراہ فی منامہ، کوئی خواب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دن بھر میں وہی سوچتا رہتا ہے تو رات میں خواب میں بھی وہی بات آتی جو دن میں سوچ رہا تھا۔ 3 وَمِنْهَا جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور کوئی خواب ایسا بھی ہوتا ہے جو نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو خواب ہمیشہ حق ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور دل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب تینوں میں سے فرق کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ حق اور باطل کے، صحیح اور غلط، خیر اور شر کے فرق کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہم کو ملا ہے، وہ کتاب و سنت سے۔ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، اور 2 دوسرے اس کے نبی کی سنت سے، وہ سنت رسول ہی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو ان 2 کو تھامے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کو چھوڑ کے خوابوں کے پیچھے اور دل میں آنے والی باتوں کے پیچھے اور آوازوں کے پیچھے چلنے لگیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق ہے تو تسلیم کرتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ اور خواب ہمارے لیے دین کے اخذ کرنے کا ذریعہ نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ مان لیتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا دین کامل نہیں ہے، کوئی ایسی بھی بات ہے جو بتائی نہیں گئی ہے، دین کامل ہو چکا ہے، اب کوئی نئی بات لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کی طرف سے پورا دیا جا چکا ہے۔ تو شریعت کا ماخذ خواب نہیں ہے، الہام نہیں ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ ہم دین کے اخذ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب تمام باتیں مانتے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو بات بیان کی جاتی ہے، صحابہ کے نام سے جو بات بیان کی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ معتبر ہے یا نہیں، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ بعد کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی باتیں بیان کریں گے۔ تو پھر ان میں سے دیکھنا پڑے گا کون سی بات واقعی نبی کی ہے، کون سی نہیں ہے۔ تو ہم دین کے سلسلے میں انہی حدیثوں پر، انہی آثار پر اعتماد کرتے ہیں جو قابل اعتبار ہوں، جو صحیح یا حسن ہوں۔ لیکن ایسے راوی، ایسے لوگ جو نبی کے نام سے کچھ بھی بیان کر دیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ تحقیق نہ کریں کہ واقعی سارے پہنچانے والے اعتبار کے لائق ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے امام البخاری کا، امام مسلم کا، اور یہی طریقہ ہے بڑے بڑے علماء کا، محدثین کا، کہ قابل اعتبار چیزوں کو مانا جائے، اور جو چیز ایسے لوگوں نے بیان کی جو قابل اعتماد نہ ہو ان کی بات کو نہ مانا جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بات جو نبی کا نام لے کر بیان کی جائے، آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم نہ کرے۔ کہ کوئی کہہ دے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس لیے نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں کہ واقعی یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں، یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود امام حاکم نے، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں خود انہوں نے اپنی کتاب المدخل الی الصحیح میں کہا کہ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ اپنے باپ سے گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرتا تھا، یہ اپنے باپ سے حدیثیں بیان کرتا تھا جو قابل اعتبار نہیں ہوتی تھی، تو یہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی بات نبی کے نام سے بیان کی جائے ضروری نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے، ورنہ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی پتھر سے اعتبار کر لے، اس سے عقیدت رکھے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ بتائیے بت پرستی کا راستہ پورا بن جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جاتی ہے، لیکن کسی بھی محدث نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، یہ بس لوگوں کی زبان پر عام ہے، اور بعض علماء نے تو لعنت کی اس حدیث کے گھڑنے والے پر۔ تو ایسی کئی باتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جاتی ہیں،
ہمارا اصول یہ ہے، اہل حدیث کا اصول یہ ہے کہ ہم صرف قابل اعتبار حدیثوں کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو تم حدیث کو نہیں مانتے ہو، یعنی نبی کی بات تم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتے ہیں جو ثابت ہو کہ نبی ہی کی بات ہے۔ کیونکہ آج بھی کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے فلاں صاحب آپ کو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، آپ کیا کہو گے؟ اچھا ایسا کہہ رہے تھے، فوراً مان لو گے؟ نہیں، آپ کیا کرو گے؟ آپ کسی کے ذریعے سے یا ڈائریکٹلی ان سے معلوم کرو گے کہ واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کسی کا نام لے کے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بہت سارے لوگ غلطی سے کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط بول دیتے ہیں اگرچہ نیت غلط نہیں ہوتی ہے۔ تو نقل کرنے میں، بات بیان کرنے میں غلطی ہوتی ہے یا آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اسی لیے جو بات ایک عام آدمی کے بارے میں ہوئی سب سے زیادہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی، اور ایک بڑا ڈھیر حدیثوں کا جمع ہو گیا علماء کے نزدیک، علماء کے ہاں، جو ایسی حدیثیں تھی جو بالکل قابل اعتبار نہیں تھی۔ اس لیے علماء نے کہا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد تحقیق کرنا چاہیے، اگر واقعی معتبر ہے تو قبول کرے، بیان بھی کرے، اگر معتبر نہیں ہے تو قبول بھی نہ کرے، بیان بھی نہ کرے۔ اس لیے ہم اعتبار کے لائق باتوں کو مانتے ہیں ورنہ نہیں۔ ابن سیرین جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ان حادل کان یقال، یوں کہا جاتا تھا، یعنی میں نے اپنے پہلے صحابہ سے، سلف سے سنا، یہ خود تابعی آپ دیکھیں ان سے پہلے والے کون ہوں گے، ان سے بڑے تابعی صحابہ، انہوں نے کہا کان یقال انما هذه الاحاديث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یوں کہا جاتا تھا، ہم سے پہلے علماء یوں کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیثیں دین ہیں، تو تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن سے اپنا دین لے رہے ہو، یعنی حدیثیں تم قبول کر رہے ہو تو تمہارا لینے کا ذریعہ اعتبار کے لائق ہے یا نہیں، اگر قابل اعتبار بات ہے تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے۔ تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم معتبر حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں ورنہ نہیں۔ نمبر 7، ہمارا اصول یہ نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں ہم ایک حدیث یا ایک آیت کہیں سے اٹھا لیں اور اس مسئلے میں باقی آیتوں کو، احادیث کو چھوڑ دیں اور کچھ بھی مطلب لے لیں، ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ہم اس مسئلے سے متعلق، اس عقیدے یا اس عمل سے متعلق قرآن اور احادیث کی تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر ان سب کو دیکھنے کے بعد میں جو بات سامنے آتی ہے اس کو اپنا مسئلہ، اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جو کچھ دیں، یہ نہیں کہا ایک بات لو دوسری مت لو، بلکہ ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا کہ رسول کی تمام باتوں کو لینا ہے۔ تو ایک حدیث اگر آدھی ایک آدمی نے بیان کی ہے اور بچا ہوا ٹکڑا دوسرے نے بیان کیا ہے تو ہم سارے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں، ایک آیت یہاں ہے، اس کا دوسرا حصہ مزید وضاحت دوسری جگہ ہے، ان تمام آیات و احادیث کو اس باب میں جمع کرتے ہیں، اس کے بعد مطلب لیتے ہیں، ورنہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے اور کافروں میں سے ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی کافر، اس سے واضح ہو گیا کہ دیکھو کافر ہے۔
اس کا کفر کھل کے سامنے آ گیا۔ یہاں پر ملائکہ کو حکم ہوا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے ہم نے کہا، اور آگے آ رہا ہے کہ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ تو کیا ابلیس فرشتوں میں تھا یا نہیں؟ بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حکم جب فرشتوں کو تھا اور سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، تو لگتا تو یہی ہے کہ ابلیس فرشتوں ہی میں سے ہوگا، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہی بات ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں گر جاؤ، سجدہ کرو آدم کو، تو سب کے سب نے سجدہ کیا، سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا۔ دیکھیے یہ سورہ کہف میں، وہ سورہ بقرہ میں، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ ایک جگہ اللہ نے بیان کیا اور دوسری جگہ اللہ نے ایک اور ٹکڑا بیان کیا جس سے معلوم ہوا وہ شبہ جو ایک جگہ پیدا ہو رہا ہے وہ دور ہو گیا۔ یہاں ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس جنات میں سے تھا۔ یہ ایک مثال موٹی ہوئی عقیدے کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے جو رفع الیدین کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے۔ آپ نے کہا یہ کیا میں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ ہمارے بہت سارے بھائی، اور برا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، اس کو دشمن کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے خود منع کیا اور اس کو تشبیہ دی گھوڑوں کی، سرکش گھوڑوں کی دم اٹھانے سے، کہ اس طرح سے ہاتھ مت اٹھایا کرو جیسا گھوڑا اپنی دم اٹھاتا ہے بار بار۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اسی حدیث کو لے کر مسئلہ اگر اخذ کرنا ہے تو ظاہر بات یہی مطلب نکلے گا کہ نماز میں رفع الیدین مت کرو، لیکن اہل حدیث کا طریقہ، ہم اہل بعد الحدیث نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو قابل اعتبار ان کو قبول کرتے ہیں، اور ان کو جمع کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے، قرآن و سنت کے جمع کرنے سے جو بات سامنے آتی ہے اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، نہیں کہ اپنے مطلب کا کچھ معاملہ کہیں سے اخذ کرتے ہیں۔ دوسری بھی احادیث ہیں اسی باب میں، اسی کتاب میں، اسی باب میں، جس میں وہی صحابی جو یہ بیان کر رہے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نماز میں جب سلام پھیرتے تھے تو ہم میں سے ایک آدمی دوسرے کو ہاتھ اٹھا کے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم اتحیات میں جب نماز میں سلام پھیرتے اس وقت ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح، ان کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اب چاہیے کہ ایک حدیث اگر اکیلی لے لی جائے اور باقی کو نظر انداز کر دیا جائے تو کتنی بڑی غلطی آدمی کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے تذکرے کے درمیان کہتے ہیں اپنی کتاب جز رفع الیدین میں کہ جو آدمی اس حدیث سے نماز میں رفع الیدین کے ترک پر دلیل لیتا ہے اس آدمی کا علم میں کوئی حصہ نہیں، لیس لہ حظ فی العلم، اس کا کوئی حصہ نہیں علم میں۔ تو ہمارا اصول یہ ہے کہ اب دو حدیثوں کا جمع کیا تو بات پوری سامنے آ گئی، کبھی دو سے زیادہ 3 حدیثیں دیکھنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ جو بھی اہل حدیث علماء ہیں وہ ایک حدیث کے طرق اور جو تفاصیل ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے آخری فتویٰ یا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور عوام بھی حدیثوں کو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، علماء سمجھاتے ہیں، یہ نہیں کہ تم کو ہماری ماننی پڑے گی بس نہیں۔ عوام پوچھتی دلیل کیا ہے، عالم پوری دلیلیں بتاتا ہے، دیکھو یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، اب یہ نتیجہ اس کا نکلا ہے۔ اگر ہر عالم ایسا کرنے لگے عوام کے ساتھ میں تو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ عوام کا اعتماد مزید بڑھ جائے گا،
दूसरे ये कि एक आलिम दलील को भी आम करने का सवाब पाएगा, न सिर्फ मसले के आम करने का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आम होगी। तो अहले हदीस का उसूल ये है कि हम किसी भी मसले में कहीं से कोई बात काट के ले लें, एक टुकड़ा हदीस का ले लें और बाकी छोड़ दें, या एक हदीस ले लें उसकी तफसीली दूसरी हदीस वजाहत करने वाली उसको छोड़ दें। नहीं, हम एक बाब में तमाम अहादीस को, आयात को जमा करके फिर मसला लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आदमी गुमराह हो सकता है। नंबर 8, बहुत सारे लोग कहते हैं अहले हदीस इजमा को नहीं मानते। ये ऐसा ही एतराज़ है जैसे अहले हदीस हदीस को नहीं मानते हैं, अहले हदीस नबी को नहीं मानते हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक ये है कि लोग कहते हो कि इजमा है, और दूसरी है कि वाकई इजमा मौजूद हो। अहले हदीस किसी मसले में पूरी उम्मत के मुज्तहिदीन अहले इल्म जमा हो जाएं, अहले हदीस क्यों इससे इख्तलाफ करेंगे भाई? सारे सहाबा जमा हैं, ताबईन जमा हैं, तबा ताबईन जमा हैं, उम्मत के अव्वल ता आखिर सारे अहले इल्म, आमी नहीं, क्योंकि आमियों का इजमा कोई इजमा होता है। जो खुद अपने दीन के सिलसिले में दलील नहीं जानता है उसका कौल हुज्जत हो जाए, इससे ज्यादा ताज्जुब खेज चीज क्या हो सकती है? अहले इल्म किसी मसले में शुरू से आखिर जमा हो जाए, या किसी दौर में आके जमा हो जाए उस पर, लेकिन ये साबित शुदा चीज हो कि जमा हो चुके हैं, और एक भी बड़ा आलिम, एक भी मुज्तहिद उसके खिलाफ न कहे, सारे उलमा इस पर जमा हो जाए, तो अहले हदीस उससे अलग नहीं होते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है, वमन युशाक़िक़ रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो कोई हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद इस रसूल की मुखालिफत करे, उससे मुनाज़अत करे, उससे हट के चले, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और ईमान वालों का रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता इख्तियार करे, तमाम ईमान वालों का, नुवल्लिहि मा तवल्ला, जहां वो मुड़ा है उसको वही मोड़ देंगे, व नुस्लिहि जहन्नम, और जहन्नम में पहुंचा देंगे, व साअत मसीरा, और बहुत बुरा ठिकाना है। इसमें अल्लाह ताला ने बतलाया कि सारे ईमान वाले जिस पर जमा हो जाएं, ये खुद एक हुज्जत होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको यहाँ पर हुज्जत करार दिया है कि ईमान वालों का रास्ता छोड़ के और रास्ता चले वो गुमराह हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला ला यजमअ उम्मती अला दलाल, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं फरमाएगा। तो पूरी की पूरी उम्मत एक गलत बात को मानने लगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई ऐसा हमेशा होगा जो एक गलत बात की तरदीद करेगा, चाहे वो एक ही मुज्तहिद क्यों ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग, अक्सरियत को इस बात को याद रखें आप, बहुत सारे लोग मेजॉरिटी को इजमा समझते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अक्सरियत को अल्लाह ने दलील नहीं बनाया, मेजॉरिटी को अल्लाह ने दलील नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि अगर तू ज़मीन में ये उसूल अपना ले कि बस जिस मसले में जहाँ भी अक्सरियत हो उस पर चलने लगे, अगर इस उसूल को अपना ले तो अल्लाह के रास्ते से भटक जाएगा, क्योंकि अक्सर औकात नहीं होता है कि अक्सरियत गलती पर होती है, खुसूसन तौहीद के मामले। तो अक्सरियत हुज्जत नहीं है, हाँ सब जमा हो जाएं तो ये हुज्जत है, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सरियत को दलील बनाते हैं, वो भी अक्सरियत उलमा की नहीं, अक्सरियत अवाम की। तो अहले हदीस का ऐसा उसूल नहीं है, जिस मसले में सारे उलमा जमा हो जाएं, सारे सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन सब जमा हो जाएं, हमारे नजदीक वो दलील है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि महज इजमा है अपने मसले को साबित करने के लिए, तो ऐसे दावों को हम तस्लीम नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि खुद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह जो बड़े इमाम गुजरे हैं और जिनको लोग आज भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि बहुत बड़े अहले इल्म में से बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे,
امام اہل سنت والجماعہ ہیں جو اپنے دور میں حق پر قائم رہنے کی وجہ سے بہت بڑی تکلیف سے فتنے سے گزرے اور جن کی وجہ سے امت کو ایک بہت بڑا نفع ایک فتنے کے دور میں ہوا ہے۔ وہ خود کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں من ادعى الاجماع فهو كاذب یا فهو كذب، کہ جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لعل الناس قد اختلفوا، بہت ممکن ہے کہ اس مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہو لیکن اس کو معلوم نہ ہو، اس تک اختلاف پہنچا نہیں۔ اسی لیے علماء نے بہت سارے مسائل میں کہا کہ حافظ ابن عبد البر بہت سارے مسائل میں کہتے ہیں کہ اس میں ہم کو کوئی اختلاف معلوم نہیں، اس میں اجماع ہے لیکن بعض اوقات اجماع اس میں نہیں ہوتا ہے، اور علماء نے اقوال گنائے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کو اجماع لگتا ہے لیکن وہ اجماع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سارے مسائل امام احمد میں ان کے بیٹے نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک بات یہ کہ اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں، لیکن کس اجماع کو؟ جو ثابت ہو کہ اجماع ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے بولے اس مسئلے پر ہم ہیں اس لیے اس پر اجماع ہے، یا اس مسئلے پہ فلاں جماعت کے فلاں فرقے کے فلاں مسلک کے لوگ ہیں اس لیے اجماع ہے۔ نہیں، پوری امت کے مجتہدین کا اجماع ہونا چاہیے، اور جو علم نہیں رکھتے ان کا اجماع کوئی حجت نہیں ہوتا ہے۔ حجت واقعی وہ اجماع ہوتا ہے جو اہل علم کا ہو۔ جو اہل علم کون؟ جو براہ راست قرآن و سنت سے استنباط کر کے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج تو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ تو بتائیے اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے اور اس کے بعد اجماع کا دروازہ کھلا رہے جبکہ کوئی مجتہد ہی موجود نہیں ہے، کتنی تعجب کی چیز ہے، اس کو بھی غور کریں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ اہل حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہ اجتہاد کو مانتے ہیں لیکن ایسے اجتہاد کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کو نہیں مانتے ہیں اور اماموں کو نہیں مانتے ہیں، مجتہدین کو نہیں مانتے ہیں، ان کے ہاں ہر آدمی مجتہد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ہمیشہ دکھائی دے گا، آپ ہر نماز کے بعد اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ عالم سے پوچھتا ہے، وہ عالم اس کو دلیل دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اس مسئلے میں یہ سنت ہے اس لیے کہ فلاں حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد، فلاں کتاب، دارقطنی، مسند احمد، حوالہ دے کے اس کو بتاتا ہے فلاں کتاب میں حدیث ہے۔ تو آج بھی اہل حدیث عوام جو ہے علماء کی تحقیق سے استفادہ کرتی ہے، علماء سے پوچھتی ہے۔ ایک عام عالم کو ایک اہل حدیث مانتا ہے، بتائیے ایک بڑے مجتہد کو اہل حدیث نہیں مانے گا۔ لیکن ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو رسول کے برابر مانے، ان کی بات کو رسول کے برابر حجت تسلیم کرے، سمجھے، بلکہ ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے اگر اس پر اڑا ہوا ہو، اس پر عمل چلا رہا ہو تو اتنا زیادہ اس پر جم جائے کہ پھر کہیں سے اللہ اس کے رسول کی بات سامنے آئے تو یا تو اس کو رد کر دے یا تو اس کی تعویل کرے۔ یہ ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ تعویل انکار کی چھوٹی شکل ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جرأت والا انکار کرتا ہے اور کم ہمت تعویل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں یہ حدیث ہے، اب اس کو نہیں ماننا ہوگا، کہے گا نہیں مانتے ہیں اس کو، یا یہ کہے گا کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک معتبر نہیں، تمہارے یہاں ہوگی، حالانکہ کوئی تحقیق اس نے نہیں کی ہے۔ یا اگر ڈرتا ہو کہ حدیث کا کیسے انکار کروں تو پھر کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں عالم صاحب کی بات صحیح ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، حدیث کا وہ مطلب نہیں جو اس میں دکھائی دے رہا ہے، کچھ اور مطلب ہے۔ تو عالم کی بات کو بچانے کے لیے حدیث کو توڑ مروڑ کے اس کا مطلب کچھ بھی کرتے۔ اہل حدیث اس طریقے کو پسند نہیں کرتے کہ ایک آدمی قیامت تک کے لوگوں کے لیے حدیث کا غلط مطلب بنا دے اور اس کو نسل در نسل چلنے دے۔ اتنا بڑا گناہ کیوں؟ کہ ایک عالم کی کوئی بات غلط ثابت نہ ہو جائے۔ تو ایک عالم کی بات غلط ثابت ہونے سے بچانے کے لیے نبی کی بات کو بدل دینا یا انکار کر دینا اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عالم انسان ہوتا ہے،
اور قابل احترام ہوتا ہے، لیکن اس کی بات قابل قبول اور قابل رد دونوں ہوتی ہے۔ تو کبھی کوئی عالم ایسی بات بول دے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ عالم کی عزت اپنی جگہ، سر آنکھوں پہ، اس کا مرتبہ دل میں، اس سے تعلق اپنی جگہ برقرار، لیکن ہر انسان سے کسی نہ کسی مسئلے میں خطا ہوتی ہے، اس کی اس خطا کو ہم قرآن و سنت پر ترجیح نہیں دیں گے۔ اور کوئی عالم اپنی طرف سے کچھ بھی اجتہاد کر کے بیان کرے، جبکہ اس مسئلے میں قرآن و سنت کا واضح مسئلہ موجود ہو، واضح دلیل موجود ہو، قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے، لیکن یہ چھوڑ کے کوئی آدمی کسی اجتہاد پر عمل کرے، ہمارا یہ اصول نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ ہمارا نواں اصول کیا ہے۔ اب بہت اصول ہیں، ہمارے پاس وقت ویسے بھی بہت کم ہے، علماء سے آپ ملیں، پوچھیں، آپ کو معلوم ہوگا، بے اصول نہیں ہے۔ ہمارا اصول یہ ہے، اب دیکھیے اب کسی اصول میں ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے۔ اتنا ترجیح دے کے بھی کوئی آدمی کہے یہ اللہ کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، بتائیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس آدمی کو جو سب سے زیادہ زندگی میں مقام اللہ کو دے اور بندوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کی عدم موجودگی میں استنباط اور اجتہاد کیا جائے۔ کوئی مسئلہ جو اخذ کیا جاتا ہے استنباط سے، نئے مسائل آتے ہیں امت میں، ان نئے مسائل کے لیے اجتہاد کے ہم قائل ہیں، لیکن اگر واضح دلیل موجود ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کی موجودگی میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی موجودگی میں ہم اپنے اجتہاد کو اس سے آگے نہیں کرتے، بس وہاں ہم کو وہی کرنا ہے جو بتایا گیا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا تھا، لیکن فی الوقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ جیسے میں نے قول ذکر کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت وہی ہے جو اللہ اس کے رسول سنت قرار دیں، کسی کی رائے کی غلطی کو تم دین میں سنت کا مقام نہ دو۔ تو رائے کی غلطی سنت نہیں بن سکتی ہے، طریقہ نہیں بن سکتا ہے، اور اجتہاد کے ہم قائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب ایک مجتہد، ایک قاضی، ایک حاکم فیصلہ کرے اجتہاد کر کے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے، اس کو 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر وہ اجتہاد کر کے ایک فیصلہ کرے، اس میں خطا کر جائے، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، تو آپ 2 چیزوں کو مانیں کہ ایک عالم اجتہاد اگر کرتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے اجتہاد پر 1 اجر ہے، اگر خطا بھی کر جائے، انجانے میں اسے مطلب لینے میں غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے تحریف نہ کر رہا ہو، غلطی ہو گئی سمجھنے میں، فیصلہ غلط دے دیا، بڑا عالم ہے، اس کی غلطی پر بھی 1 اجر اس کو ملے گا، لیکن یہ بھی مانے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجتہاد خطا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اجر اس کے لیے ہے، اس آدمی کے لیے نہیں جس پر ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا اجتہاد میں خطا ہے، کیونکہ اس پر ثابت ہوتا تو اس کے لیے رجوع فرض ہو جاتا۔ تو یہ بات اہل حدیث کے اصولوں میں سے ہے کہ ہم کتاب و سنت کے واضح نصوص کی موجودگی میں اجتہاد کے قائل نہیں ہیں، استنباط کے یا قیاس کے قائل نہیں ہیں کہ صاف مسئلہ اور ہم کہیں کہ نہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا، مجھ کو تو یوں لگتا ہے اور ہم عمل کرنا شروع کر، نہیں، صاف سری مسئلہ جیسا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں صاف موجود ہو، اور کئی طرق سے حدیثیں آئی ہیں کہ ایک آدمی رفع دین کرے، ایک ہی مثال دے رہا ہوں تو آپ اس کو یاد رکھیں، ایک آدمی نماز میں رفع دین کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، آپ کی حیات میں کیا، وفات کے بعد کیا، خصوصاً ان صحابہ نے کیا جن کی عمریں کم تھی، جنہوں نے بعد کا دور پایا ہے، اس لیے منسوخ کا بھی احتمال نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک اور وائل بن حجر جو بعد کے دور میں ملے، یہ سب رفع دین کر رہے ہیں، بعد والے ہی جنہوں نے بعد میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، صحابہ نے کیا،
کوئی شک اس میں نہیں، کہاں کہاں کیا ثابت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن فلاح پا گئے، اس لیے کہ مومن کیا ہے؟ کون لوگ؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کوئی اس کی تفسیر لے لے کہ وہ نماز میں حرکت نہیں کرتے ہیں، وقوموا للہ قانتین، نماز میں سکوت کے ساتھ اور بغیر حرکت کے کھڑے رہیں، تو کہہ دیکھو یہ حرکت کے خلاف ہے، اس لیے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سری عمل نبی کا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت کو یہ غلط سمجھا ہے، اپنے فہم کو صاف ستھرے نبی کے عمل پر ترجیح دینے لگے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے آیت سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ جب اس آیت کے باوجود آپ نے رفع الیدین کیا اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے کیا، تو بتائیے اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اپنے فہم کو ہم نبی کے عمل پر، طرز عمل پر، صحابہ کے طرز عمل پر ترجیح نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارا قاعدہ ہے، تو یہ ہمارا اصول ہے۔ تو کتاب و سنت کی موجودگی میں، صاف صریح دلیل کی موجودگی میں ہم اپنی عقل سے کچھ بھی استنباط کر کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں۔ نمبر 10، ہم علماء سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہم علماء سے تعصب نہیں رکھتے، یہ ہمارا وہ ہمارا نہیں۔ امام ابو حنیفہ ہمارے ہیں لیکن باقی تین ہمارے نہیں، امام شافعی ہمارے لیکن باقی تین نہیں، تو ایک امام ہمارے اس لیے باقی کی نہیں مانیں گے، یہ ہمارا کوئی اصول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں امت میں جتنے بھی اہل حق گزرے ہیں، جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ان سب نے دین کی خدمت کی ہے، قابل احترام ہے، اور نہ صرف یہ کہ قابل احترام ہے، ان کی تحقیق بھی اس بات کی متقاضی ہے، ان کی تحقیق بھی اس بات کی حقدار ہے کہ ایک آدمی کسی مسئلے میں اگر تحقیق کرے تو قرآن و سنت کے فہم کے لیے ان کے فہم سے استفادہ کرے، لیکن کسی ایک کو حجت بنا کر باقی کو چھوڑ دے، ہمارا اصول نہیں۔ کیونکہ ایک کو چن کے دوسروں کو چھوڑا کیوں؟ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں کہ تو نے امام شافعی کو لیا باقی کو نہیں، امام ابو حنیفہ کو لیا باقی کو نہیں رحمہ اللہ، تو نے ایک کو لے کر باقی کو کیوں چھوڑا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کسی ایک کو نہیں لینا ہے، جتنے بھی اہل حق، جتنے بھی اہل علم، جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں، ان سب کی خدمات کو ایک آدمی تحسین کی نگاہ سے دیکھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی دین میں تحقیق کی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن کسی کو قرآن و سنت کا بدل نہ مانے، اور کسی ایک ہی کو پکڑ کے باقی کو چھوڑ نہ دے، بلکہ وہ سب کی تحقیق سے مدد لے، جس کی بات قرآن و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، دلیل میں اقوی ہے، اس کو لے، بلا تعصب سب کی بات میں دیکھ کر صحیح بات لے۔ تو یہ بلا تعصب دلائل کا قبول کرنا یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے، علماء کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه۔ اس کو امام بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی ایسی چیز میں جو حق نہیں ہے اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی طرفداری کرے، میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، میرے والے لوگ ہیں، میرے مسلک کے، میرے گروہ کے، میری جماعت کے، ایسی چیز میں جو حق ثابت نہیں ہوئی ہے اگر ان کی خواہ طرفداری کرے، ناحق میں ان کو سپورٹ کرے، انہی کی طرفداری کرے، ان سے تعصب کرے، ان کے لیے دوسروں سے تعصب کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اونٹ ہے جو کنویں میں گر رہا ہے اور وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ گھسیٹ رہا ہے اس کی دم پکڑ کر، کہ ایک اونٹ گڑھے میں گرا ہوا ہے اور اس کی دم پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بتائیے اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اونٹ کو کھینچنے سے اونٹ باہر آئے گا کنویں سے، یا اونٹ اس کو لے کے کنویں میں جائے گا؟ ایسی چیز کو بچانے کی کوشش کرے جو کہ ڈوبنے والی ہے، تو بتائیے اس کو پکڑ کے کھینچنے والا خود اس کے ساتھ ڈوبے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس عالم کی بات دلیل کے مطابق ہے
آپ اس کی بات کے ساتھ ہو جائیں، آپ کو ڈوبنا نہیں پڑے گا، آپ خطا کار نہیں کہلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ممکن ہے اور بہت ممکن ہے، اور ہم کو تو لگتا ہے یقینی ہے کہ مجتہدین اہل علم وہ اللہ کے ہاں چھوٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت نہیں کی، سمجھنے میں کچھ مطلب لے لیا، اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا صحیح ایک نے کہا نہیں، وہ تو اپنے عذر سے بچ جائیں گے، لیکن ایک آدمی کے سامنے جب صاف ستھرا سامنے آ جائے کہ یہ خطا ہے کیونکہ دوسرے عالم نے ایسا کہا ہے، وہ بھی بڑا تھا، اور واضح ہو گیا کہ فلاں فتویٰ خطا تھا، پھر بھی اس پر جمع رہے، تو اب اس نے خطا کی طرفداری کی، وہ بھی نہیں کرتے، اس نے وہ کام کیا ہے جو ان کے بھی اصول سے ٹکرانے والا ہے۔ تو یہ ہمارے نزدیک اصول نہیں، تو ہم یہ مانتے ہیں علماء کی تحقیق سے استفادہ کریں، خواہ مخواہ کسی کی طرفداری نہ کریں، اپنا پرایا نہ کریں، سارے مجتہدین کو اپنا سمجھیں، یہ مسلمان ہی امت کے مجتہدین تھے، اور سب کی تحقیق سے استفادہ کریں، لیکن لے وہی جو اللہ اور اس کی رسول کی بات سے سب سے اقرب ہو، جس کی بات سب سے قوی تر ہو، اس کو قبول کریں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے دین میں۔ تو یہ 10 باتیں ہیں، بنیادی باتیں جو ہمارے منہج سے متعلق ہیں۔ کچھ باتیں اختصار میں عقیدے سے بھی متعلق بتاتا ہوں، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور آدمی سنتے سنتے بھی تھک جاتا ہے، بعض اوقات بولنے والا نہیں تھکتا ہے، سننے والا تھک جاتا ہے، اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے بار بار سنی ہے، اس لیے وہ زیادہ تھکیں گے، لیکن ایسے بھی ہمارے بھائی اس میں ہوں گے جو یہ سننے کے لیے دیکھیں اہل حدیث کیا بولتے ہیں، کچھ تو ملے گا ایسا کہ پکڑنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اصلا میرا خطاب ان لوگوں سے ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ نمبر 1، ہمارے عقیدے میں سب سے بنیادی بات توحید ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات میں ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے ہیں۔ ہم توحید کی 3 قسمیں بتاتے ہیں، اور علم اللہ کو منفرد مانتے ہیں۔ اللہ رب ہے، کوئی رب نہیں، اللہ معبود ہے، کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں منفرد ہے، کوئی اس کا مثیل نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں۔ اور قرآن میں ایک ہی آیت میں تینوں قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ ایک آیت میں تینوں چیزیں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ 3 باتیں ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں میں، زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے۔ تو معلوم ہے تمام مخلوقات کا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہی سب کا رب ہے اور کوئی نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، 2 تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر قائم رہے۔ اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید الوہیت، توحید عبادت۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا ہم نام، اس جیسا کوئی اور تیرے پاس ہے؟ اس جیسا اور کوئی ہے؟ اس کے ہم نام، اس کے ہم وصف، اس کی صفات والا اور کوئی ہے؟ نہیں، سوال میں خود انکار موجود ہے۔ تو 3 باتیں کی آیت میں اللہ نے بیان کی، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے کہ وہی زندگی موت دیتا ہے اور دنیا میں تمام مسائل کا حل کرنے والا ایک اللہ ہے، وہ رب ہے، خالق، مالک، مدبر، نظام کا چلانے والا، وہی معبود ہے، سجدے کا حقدار وہی ہے، دعاؤں کا حقدار وہی ہے، عبادتوں کا حقدار وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اور اس کی ذات و صفات میں کہیں سے بھی پکارو وہ سنتا ہے، زمین و آسمان کی تمام آوازوں کو سنتا ہے، دلوں کی باتوں کو وہ جانتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے اس کی بات کو سنے۔ وہ اکیلا ہے جو اپنی تمام صفات میں منفرد ہے، اس کا مثیل و ظہیر، اس کا کوئی برابری کا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی برابری کا نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ،
اس جیسا اس کے مثل کوئی نہیں. تو ہمارے ہاں توحید کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، باقی سب بعد میں، پہلے توحید. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات کی جو پریڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ شرک بدعت، شرک بدعت، اس کے سوا ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں. آپ دیکھیے امت میں سب سے بھیانک چیز ہے یہ، اس کی اصلاح کی کوشش چھوڑ کے باقی چیزوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہاتھ اس کی رگ کٹ گئی ہو اور ایک آدمی پھوڑے پھنسی کا علاج کرتا ہو. یہ سب سے خطرناک چیز ہے امت میں. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی کس چیز کے فکر مند ہے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اپنے لیے سجدہ بنا لیا. آخری وقت ہے، وفات کا وقت قریب ہے، اس وقت بھی امت کے سلسلے میں فکر مند ہے کہ کہیں میرے بعد میری امت نبی کی قبر کو اپنے لیے سجدہ گاہ نہ بنا دے. اگر امت سے شرک کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تو کیوں آپ آخر میں اپنے وقت میں آخری وقت میں فکر مند ہیں؟ معلوم تھا کہ یہ تو آئے گا بعد میں، یہ تو بعد میں آئے گا. تو پہلی چیز ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. دوسرا ہمارا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتے ہیں. بہت سارے لوگ عام طور سے لوگ آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں مانتے، ہر جگہ ہے، میرے دل میں. ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. تو رحمان کہاں ہے؟ اپنے عرش پر ہے. کئی جگہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الا تأمنونی، کیا تم مجھ کو امانت دار نہیں مانتے ہو؟ ڈانٹ کر کچھ لوگوں سے کہا کہ الا تأمنونی، کیا تم کو میری امانت داری پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا تم اس کو امانت دار نہیں تسلیم کرتے ہو؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، حالانکہ میں اس کا امین ہوں، اس کے نزدیک امانت دار ہوں جو آسمان پر ہے. یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، میرے پاس آسمان سے صبح شام خبر آتی ہے. کہاں سے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو ہر جگہ سے آئے گی. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو خبر اللہ کی طرف سے آ رہی تو ہر جگہ سے آئے گی. ہر جگہ سے نہیں کہا، آسمان سے آتی ہے. اور میں اس کا امین ہوں جو آسمان پر ہے. اور کئی دلیلیں ہیں، اس کو ایک مستقل موضوع ہے. تو دوسرا عقیدہ ہمارا بہت اہم ہے جس میں آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی غلطی میں مبتلا ہے، وہ یہ کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہم کہتے نہیں، قرآن و سنت میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا کہ اللہ ہر جگہ ہے. اور تقریباً صحابہ کا اور تابعین کا اور سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمان پر سب سے اوپر ہے. اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ عرش سے بھی اوپر ہے. نمبر 3 ہمارا اہم ترین عقیدہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے. یہ اللہ کے خصائص میں سے ہے اور خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی ہیں ان میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. سارے آسمانوں والے، سارے زمین والے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا غیب جانتا ہو. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور قیامت تک کے لیے آیت ہے. قیامت تک کے لیے آیت ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب جاننے والا نہیں ہے. بلکہ سارے غیوب کا جاننا تو بہت دور کی بات ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ غیب جانتے ہوں گے، وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ کس دن ان کو کھڑا کیا جائے گا،
کب ان کو واپس دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کی بعثت کب ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں، بتاؤ ساری چیزوں کے سارے غیبوں کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا ہے، سورہ المائدہ میں 109 میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 109 میں یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن، اس آیت کو یاد رکھیں، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، سارے رسولوں کو جمع کرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا تم کو کیا جواب ملا، تم کو تمہاری قوموں سے کیا رسپانس ملا ہے، قبول و رد کے اعتبار سے تمہاری قوم کا جواب کیا تھا تمہاری دعوت پر، ماذا اجبتم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ اس سے بہت اونچے ہیں، رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ جھوٹ جمع ہی نہیں ہوتا ہے، الصادق الامین خود نبی کا نام لقب ہے۔ وہ جواب میں کیا کہیں گے، کیا قوم کا جواب ملا، وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہم کو اس کا علم نہیں، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی تو ہے جو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے اگر دنیا میں آخری وقت میں اگر غیب کا علم دیا جاتا ہے کسی رسول کو تو ظاہر بات ہے حشر کے میدان میں وہ چھینا نہیں جائے گا اگر وہ کمال ہے، تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اور ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے جن کو انہوں نے دعوت دی، بعد والے بھی نہیں، پہلے والے بھی نہیں، ان کا جواب کیا تھا؟ وہ کیا کہیں گے لا علم لنا، کیوں؟ حقیقت کا ہم کو علم نہیں، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا، لیکن ماننے والوں کے دل میں کیا تھا وہ بھی ہم کو نہیں مانا، لا علم لنا، اس کا یہی مطلب ہے۔ مفسرین کو آپ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر ہے، دوسری جتنی بھی تفسیریں پڑھی، لا علم لنا، ہم کو نہیں معلوم، ہم کو اس کا علم نہیں، صاف صراحتاً اپنی دعوت اور اپنے مدعو کے سلسلے میں نبی سارے رسول کہیں گے لا علم لنا۔ تو ہمارا یہی عقیدہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسولوں کو، نبیوں کو، کسی کو بھی اللہ کی اس خصوصیت میں کوئی شرکت نہیں ہے، کیونکہ سارے رسول سب کے سب کیا کہیں گے انکا انت، تو ہی ہے اللہ جو علام الغیوب ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، تو میں دو ذکر کیا ہوں یہاں۔ چوتھی چیز ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سب سے افضل ہیں۔ دنیا میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبیوں کو جمع کیا نماز کے لیے جماعت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی، دنیا میں بھی آپ ان کے امام بنے، مسجد اقصی میں جب نماز پڑھی، اور قیامت کے دن جو اس سے بڑا مجمع ہوگا، جس سے بڑا مجمع کائنات میں زمین پر کبھی جمع نہیں ہوا، جو قیامت کا دن ہے، جس میں اچھے برے اگلے پچھلے سب جن و انس سب جمع ہوں گے، فرشتے جمع ہوں گے، اتنا بڑا مجمع جب جمع ہوگا، اس میں بھی سب کے سردار اگر ہوں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں اور خاتم بھی ہیں، آپ خاتم ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو مستقل نئے نبی نہیں، ان کی پچھلی نبوت ہے جو ہم مان چکے ہیں، اور وہ اپنے کام کی تکمیل کے لیے آئیں گے جو اس امت کے ساتھ ماتحت اس شریعت کے ہو کے کرنا پڑے گی، نئی نبوت نہیں۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں بھی ہے، کوئی نیا نبی نہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، سب سے اکمل ہیں، وہ آپ آخری اینٹ ہے جس کے بغیر ایک عمارت مکمل نہیں ہو سکتی ہے، کہ ایک عمارت پوری بنائی جائے اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے، ابھی پرفیکٹ نہیں ہوا ہے، آپ اس عمارت کی تکمیل ہیں، آپ پرفیکٹ ہیں،
سب کے اوپر آپ امام ہیں، آپ سب سے اول ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سید سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ بطور فخر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے، عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے، حقیقت بیان کرنا چاہے اپنے حق میں ہو یا اپنے خلاف ہو، واقعی یہ واقعی تعلیم اور تبلیغ کا حق ہے۔ میں ابن آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور مجھ کو فخر نہیں ہے۔ ابن آدم میں کون آتا ہے؟ آدم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ نہیں آتے۔ آگے سنیے، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اور یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے ایسا بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ، اور اس دن قیامت کے دن کوئی نبی، چاہے آدم ہو علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی اور نبی ہو، آدم ہو دوسرا کوئی نبی ہو، جو بھی نبی ہوگا وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی شان ہم مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی شان مانتے نہیں بلکہ گستاخ، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نبی کے بارے میں وہی مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا، جو آپ کے بارے میں صحابہ اعتقاد رکھتے تھے۔ ہمارا طرز یہ عقیدے کا آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مسلمانوں کی سفارش کریں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں، ان کے نکلنے کے اعتبار سے، یا درجات کی بلندی کے اعتبار سے، یا جہنم میں جانے سے بچنے کے اعتبار سے، یا جنت کے درجات کے بڑھنے اور کسی اور اعتبار سے، قیامت کے اندر حساب کے شروع ہونے کے اعتبار سے، جنت کا دروازہ کھلوانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ہم مانتے ہیں۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہی کے حق میں ہوگی جو شرک سے بچتے رہے ہوں۔ یہ بھی ضروری، اس کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، بعینہ ہی قبول ہوتی ہے، اس کو حق ہوتا ہے، ماں کو دیا جائے گا، جو مانگیں گے وہی ملے گا، خصوصی دعا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی دنیا ہی میں۔ وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی سفارش کی خاطر چھپا رکھا ہے۔ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے، چھپا کے، سنبھال کے، میری امت کی سفارش کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور یہ سفارش ضرور مل کے رہے گی ہر اس انسان کو، ہر اس مسلمان کو، اس شخص کو، مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ سفارش ہر اس انسان کو نصیب ہوگی جو میری امت کا ہو، اس حال میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو۔ دیکھیے شرک کتنا، اس سے پہلا اصول میں نے کیا بیان کیا، شرک سے بچیں تو بہت آسانی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق بھی مل جائے گا۔ تو یہ چوتھا عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل مانتے ہیں، اور ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ سے اکمل کوئی نبی نہیں، آپ سب سے افضل۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا، آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی طرف سے ایک لمبی مدت جائے گی، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد
اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیے آپ کی سنی جائے گی، سفارش کیجیے اس کو قبول کیا جائے گا، پھر آپ سفارش کریں گے۔ تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ معلوم نہیں کیوں کہتے ہیں لوگ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں لیکن ہم وہی مانتے ہیں جو آیا ہے، اس کو بنا کے نہیں مانتے ہیں، جیسا ہے ویسا مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ایک اعتقاد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کے تقرب کے لیے دوسروں کو وسیلہ نہیں بناتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، نزدیکی کے لیے ہم کو کسی اور کی بھی عبادت کرنی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت براہ راست کی جاتی ہے۔ جیسے مشرکین اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور وسائط بناتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے، ان کو خوش کرو تو یہ اللہ کو خوش کریں گے، یہ ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں گے اولیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء کے بارے میں ہمارا وہی اعتقاد ہے جو قرآن میں اور سنت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اتنا ہی کہا نہیں، فضیلت بھی بتائی اور ولایت کے حصول کا سبب اور اس کی شرط بھی بتائی۔ اللہ کے اولیاء پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے کوئی عذاب کا ڈر نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی خیر کی فوات کا غم نہیں ہوگا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے دو صفت بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے تھے اور تقوی شعار تھے، یہ صحیح عقیدے والے لوگ تھے، ان کا عقیدہ اللہ پر ایمان بہت قوی تھا، صاف ستھرا عقیدہ اور مضبوط عقیدہ، مضبوط ایمان۔ الذین آمنوا، نمبر 2 وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے خوب ڈرتے تھے، شریعت کے پابند تھے، تقوی والے تھے، آزاد زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ تقوی والی پابند زندگی گزارتے تھے۔ ان کی دینداری، ان کا عمل شریعت کے پابند تھا، شریعت کا پابند تھا، تقوی والے تھے، احتیاط والے تھے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے تھے، عبادات کا اہتمام کرنے والے تھے، اپنے زبان، اپنے عمل، اپنے دل سب کو گناہوں سے بلکہ ہر بری چیز سے بچانے والے تھے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو ہم ایسوں کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جن کے عقائد صاف ستھرے تھے اور جن کی زندگی میں اللہ کی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صاف دکھائی دیتی تھی، ان کی زندگیاں سنت کی تعلیم والی تھی، ان کے عمل سے شریعت پتہ چلتی تھی۔ ان کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ایسے اولیاء کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بخاری کی روایت سے، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے، فقد آذنته بالحرب۔ تو ہم کیوں اللہ سے نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کیوں دشمنی مول لیں، کیوں جنگ مول لیں؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن کوئی ہم سے کہے کہ دیکھو فلاں بابا ہے جو کبھی غسل نہیں کرتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ 5 نمازی بھی نہیں ہیں، ان کو گندگی صحیح چیز کا بھی کوئی معاملہ نہیں، پہلے سے ایسا ہے، اور کبھی دین کا علم کچھ نہیں، ان کے پاس چرس گانجا پیتے ہیں، ان کو ولی مانو کیوں؟ اس لیے کہ عجیب و غریب ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ولایت سنت سے ہو کر ہی ملتی ہے، اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ کسی آدمی کو تم دیکھو کہ زمین پہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے، دھوکے میں مت آؤ جب تک کہ اس کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر تم پرکھ نہ لو۔
تو یہ قاعدہ ہے ہمارے نزدیک. اور ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی قبر کو یا کسی اور چیز کو ذریعہ بنایا جائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم میں کہ یہ طریقہ مشرکین کا تھا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اللہ نے کہا کہ مشرکین کا کہنا کیا ہے, ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ لوگ والذین اتخذوا من دونه اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں, بگڑی بنانے والے بنا رکھے ہیں, اولیاء بنا رکھے ہیں. والذین اتخذوا من دونه, اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ مسلمانوں کا قول اللہ نے ذکر نہیں کیا, یہ دوسروں کا قول جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ان کا قول ذکر کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے, جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے, دن ہو رات ہو, سردی گرمی بارش, جنگل بیابان, گھر مسجد, کہیں بھی ہو, جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے. کوئی وقت کی قید نہیں, کوئی جگہ کی قید نہیں, پکارنے والا پکارتا ہے. جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے, اجیب دع, یعنی جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جب وہ پکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر بھی ظلم مت کرو, اس لیے کہ اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچو, مظلوم کی پکار سے بچو. وَإِن كَانَ كَافِرًا, چاہے وہ ایک غیر مسلم کیوں نہ ہو. اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم پر بھی مسلمان ظلم نہ کرے, زمین میں امن رہے, فساد نہ ہو, بگاڑ نہ ہو. اور ایک مسلمان اگر غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچ, چاہے وہ ان کان کافر, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کی بھی پکار کو سنتا ہے چاہے وہ مسلمان کے خلاف ہو. تو بتائیے ایک غیر مسلم کی بددعا, پکار, ظلم کے وقت میں اللہ کو ہو اور مسلمان کے خلاف ہو, اللہ اس کو سنتا ہے. ایک مسلمان واقعی اللہ کو پکارے تو اب بتائیے اللہ اس کی دعا کو کیوں نہیں سنے گا, اس کی بات کو, اس کے مطالبے کو کیوں پورا نہیں کرے گا, جو پورے دل سے اللہ کو پکارتا ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہے, ان کی پکار کو سنتا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کو بھی وسیلہ بنا کر اس کی عبادت کرنی پڑے گی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں, کسی نیک بندے سے آپ کہیں جس کا بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ نیک ہے, آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے. اسلام میں یہ جائز ہے. لیکن یہ کہ یہ مانا جائے کہ فلاں قبر پر ذبح کرو, یہ خوش ہو جائیں گے تو کام بن جائے گا, اسلام میں نہیں. کیونکہ ذبح کرنا اللہ کی عبادت ہے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے نبی آپ نماز پڑھیے اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے ذبح کیجیے. تو جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے, ذبح بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی, جو بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ایک مفید چیز ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کے سمجھنے کی اور ان دلائل کے سیکھنے اور اس کو سننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائیں. اور کچھ اور باتیں ہیں جو آپ علماء سے مزید پوچھ سکتے ہیں,
اہل حدیث علماء جو بھی جہاں کہیں ہوں آپ ان سے ملاقات کر کے بات تفصیلی ان سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔